बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के नताइज और उन इलेक्शंस के बाद आने वाले तमाम तर सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज पेशावर में एक तारीखी जलसा किया है। मैं इस जलसे को तारीखी क्यों करार दे रहा हूं? क्योंकि इस बहस में पड़े बगैर कि इसमें 10,000 अफराद ने शिरकत की या 10 लाख अफराद ने शिरकत की, ये जलसा छोटा था, ये जलसा दरमियाना था, ये जलसा बड़ा था, लेकिन बहरहाल ये जलसा तारीखी था। और ये जलसा इसलिए तारीखी था कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके रहनुमाओं और खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ से जायद के अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल खान आफरीदी ने आज सिविल सुप्रीमेसी की जंग को इमरान खान साहब और पाकिस्तान की रवायती इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी जंग, जिससे बिलाशुबा पाकिस्तान की अवाम की हमायत से सिविल सुप्रीमेसी की जंग कहा जा सकता है, उससे DGISPR साहब की एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिससे गैर ही नहीं, जिससे अपने भी परेशान हैं, उसके बाद इस सिविल सुप्रीमेसी की जंग को सुहेल खान आफरीदी साहब ने अगले मरहले पर ले जाने का फैसला किया है। और वहाँ पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इमरान खान साहब की जानिब से मुकर्रर किए गए अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई, सेनेट में इमरान खान साहब की जानिब से मुकर्रर किए गए अपोजिशन रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर कायदीन ने शिरकत की। और वहीं पर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस तारीखी जलसे में बाकायदा तौर पर इस हवाले से सबूत पेश कर दिए गए कि DGISPR साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब के ऊपर सिक्योरिटी रिस्क होने का, इमरान खान साहब सिक्योरिटी रिस्क नहीं, कप्तान सिक्योरिटी रिस्क नहीं, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और GHQ के जर्नैल सिक्योरिटी रिस्क हैं। मैं ये बात क्यों इस मौके पे इस तरह से आपके सामने रख रहा हूं? क्योंकि जो इंकशाफात उस जलसे के अंदर किए गए, जिस किस्म के सबूत वहां पर रखे गए, अगर उन सबूतों की बुनियाद पर पाकिस्तानी अदालतों या आलमी अदालतों में जाया जाए तो पाकिस्तान के जर्नैलों और पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुस्तकबिल के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं। हम तारीखी हकाइक रखेंगे आपके सामने, किसी किस्म की कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं होगी। किताबों के हवालाजात और तारीखी दस्तावेज़ात आपके सामने रखे जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा जलसा है जो आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, इमरान खान के, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन और बड़ी बुनियाद रखने जा रहा है। क्योंकि इस जलसे के अंदर बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल खान आफरीदी ने DGISPR साहब को आखिरी वार्निंग दे दी है। इस जलसे में और मज़ीद क्या कुछ हुआ, मीना खान आफरीदी ने क्या कहा, शाहिद खटक ने क्या कहा, इकबाल आफरीदी ने क्या कहा, हमारे दोस्त वहाँ से जो इस जलसे की बराह रास्त कवरेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए आप तक तमाम तर तफसीलात पहुँचा रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत हम भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आज इस जलसे पर गुफ्तगू करने से पहले और यहाँ पर पेश किए गए सबूत आपके सामने रखने से पहले कि किस तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जर्नैलों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, मैं आज की दीगर 2 बड़ी हैपनिंग्स और डेवलपमेंट भी आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान के अंदर वाइडली सर्कुलेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले सीनियर सहाफ़ी जिनकी तहरीरों का आवाम इंतज़ार किया करते हैं, जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ वसतुल्लाह खान साहब का जो कि BBC के लिए लिखते हैं, मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब अयाज अमीर साहब का जो दुनिया ग्रुप के लिए लिखते हैं। उनकी जानिब से आज 2 तहरीरें सामने आई हैं जिन्हें एक किस्म का DGISPR साहब के लिए एक बहुत बड़ा जवाब कह लें, एक अलार्म कह लें, एक सवाल कह लें, एक पैगाम कह लें,
ایک مشورہ کہہ لیں وہ قرار دیا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کالموں کے اندر موجود تحریروں کو جانے بغیر اس وقت میں جو حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ان تک پہنچنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ جلسے کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن وسعت اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے ذہنی مریض کے حوالے سے، یہ کانٹیکسٹ ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح کی تشہیر سے صرف اور صرف جگ ہنسائی ہوتی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں ایک ذہنی مریض نے نہ صرف سیاسی پارٹی بھی بنائی بلکہ انتخابات میں حصہ لے کر ایک جوہری قوت کا وزیر اعظم بھی بن گیا، اور کانوں کان آپ کے بڑے ادارے کو، آپ کے آرمی چیف صاحبان کو، DGI صاحبان کو خبر نہ ہو سکی کہ جسے ہم ایک شفاف اور ایماندار نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ذہنی مریض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض حادثے سے آپ کی سنگین پیشہ ورانہ غفلت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں، یعنی کہ وہ بڑے طنزیہ انداز میں انہوں نے موقف سامنے رکھا، کہا یہ ملک پہلے ہی کئی غدار اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ڈکلیئر ہونے والے وزرائے اعظم اور لیڈر بھگت چکا ہے، اب آپ ایک ذہنی مریض بھی دیکھنا باقی رہ گیا تھا جو آپ کے ہوتے ہوئے کتنے آرام سے 3.5 برس حکومت کر گیا اور پھر لاکھوں لوگوں کو بھی اپنے جیسا دیوانہ بنا دیا۔ اور جو کرکس ہے، جو جہاں پر انہوں نے اس کو کمپائل کیا ہے، جہاں پر انہوں نے ختم کیا ہے، وہ کہتے ہیں اونچیاں شانہ والے ہو، آپ کے بچے جیئیں، آپ طاقت کا سرچشمہ ہیں، آپ کو بڑے بڑے کام کرنے ہیں، آپ کا تو کوئی ایک پل اس قوم کے لیے قیمتی ہے، جھاڑیوں میں دھامن الجھانے سے کیا حاصل، ایسے تو نہ کریں جس سے ایسا لگے کہ اس وقت دراصل عمران خان جیلر ہے اور آپ اس کے قیدی۔ یہ ہے وہ معاملہ جو اس وقت فوج کے اندر بھی ڈسکس ہے، ہمارے ذرائع کے مطابق ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور جو مشورہ دیا گیا تھا DGI صاحب کو اس پریس کانفرنس کا، جس قسم کی پریس کانفرنس انہوں نے کی غصے سے بھری ہوئی اور جسے حقائق سے ہٹ کر قرار دیا جا رہا ہے، جس میں 2 حقائق تو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، ایک جناب عمران خان صاحب کے سیکیورٹی رسک ہونے کے حوالے سے جو کہا کہ ماضی میں ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا، اور دوسرا معاملہ اس صبح کی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تاریخی حقائق کے ساتھ کہ کون فوج کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، تیسرے معاملے پر بھی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ جو جملہ ہے نا کہ ایسا نہ لگے، ایسا نہ کرے کہ جس سے ایسا لگے کہ اس وقت دراصل عمران خان جیلر ہے اور آپ اس کے قیدی ہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے جو کہ اس اضطراب کو ظاہر کرتا ہے جو کہ DGI صاحب کی پریس کانفرنس سے واضح ہوا، اور پھر ایاز امیر صاحب نے بھی یہ لکھا، ذکر اس کا اور اضطراب اپنا، وہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، وہ ہے کون، اس قسم کی باتیں، اپنی ذات کو پاکستان سے زیادہ سمجھتا ہے، اس کے بارے میں اب کہنا پڑے گا کہ وہ قومی سیکیورٹی کے لیے اندرونی خطرہ بن چکا ہے، کوئی تذکرہ نہیں وہ بیٹھا کہاں ہے، اس کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس یہ تکرار کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ آئین و قانون کا سب اہتمام ہو گیا، مرضی کی شکیں ڈال دی گئیں، دیکھنے والا سمجھے کہ اب تو کوئی فکر یا پریشانی کی گنجائش ہی نہیں، وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ ایاز امیر صاحب نے بھی وہی بات کی کہ آپ سب کچھ تو کر چکے ہیں، اس سے تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، اور الٹا یہاں دنیا کے سامنے ببنگ دہل مسئلہ بالکل الٹ نکلا کہ اضطراب کی ایسی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو پا رہا۔ کہنا یہ ہے کہ وہ ذہنی مریض دشمن کا بیانیہ بنا رہا ہے، جیل کا کوئی ذکر نہیں، سلاخوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں، 2 سال سے زائد عرصے سے آزادی سے محروم ہے، میڈیا سے کوئی رابطہ نہیں، ٹی وی چینلوں پر اس کے نام اور ذکر پر قدغنے ہیں، انٹرنیٹ کے گرد فائر وال کا اہتمام ہے، جماعت زیر اعتاب ہے، بے شمار اس کے نمائندے اور لیڈر زیر حراست ہیں، کہیں لمبے عرصے بعد کوئی ٹویٹ اس کی آ جاتی ہے تو مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ ریاست کا تمام زور اور تمام اختیارات ایک طرف ہیں، اور ایک ٹویٹ آ جائے تو اس پر بے چینی کا یہ عالم کہ ذہنی مریض نے یہ کیا کر دیا۔ اتنے جبر کے بعد دریاؤں کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، پتھر پگھل جاتے ہیں، پر یہاں پر ایک آدھ ٹویٹ اور میڈیا میں چھوٹا موٹا بیان ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ کم از کم ہم جیسے کم عقلوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضور والا اتنا تو دیکھا جائے کہ اس سے کیا تاثر قائم ہوگا، اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ عرصہ دراز سے قید تنہائی کے باوجود مقید شخص کے الفاظ کے اندر اتنی قوت ہے کہ باہر بیٹھے لوگوں کے لیے پریشانی کی ایک گہری صورتحال پیدا کر جائے۔ سرکار کے کاسالیس تو یہ راگ الاپ رہے تھے کہ قیدی کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، گھبراہٹ کے عالم میں گرفتار ہے، اس بات پر پریشان ہے کہ جماعت مؤثر احتجاج نہیں کر سکتی۔ لگتا یوں تھا کہ سرکار کی جانب جھکاؤ رکھنے والے ایسے شوشے چھوڑنے میں مصروف ہے کہ قیدی نمبر فلاں فلاں ٹوٹا تو نہیں لیکن ٹوٹنے کے قریب پہنچنے والا ہے۔ قوم کو جو
ذہنی مریض کی نویز سنائی گئی ہے، اس سے تو بالکل دوسرا تاثر ابھرتا ہے۔ اتنا تو پھر ثابت ہو گیا کہ جبر کی تمام داستانیں رائیگاں ثابت ہو رہی ہیں۔ اقتدار سے محرومی، زیر عتاب ہونے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، قومی انتخابات کا فارم 47 کے کرشمات کی نظر ہونا، لیڈر کی قید تنہائی اور ملاقاتوں کے سامنے رکاوٹیں اور پابندیاں، لیکن پھر بھی آپ کا مقصد حل نہ ہوا۔ پھر تو مجھے یاد آ جاتا ہے میکبتھ، پھر آگے انہوں نے حوالہ دیا ہے، بات انہوں نے بھی وہی کی ہے کہ یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود کبھی آپ غدار کرتے کرتے شیخ مجیب الرحمان، نقطہ نظر قوم ہیرو، ہر مخالف کو غدار کہتے ہیں، اب بات ذہنی امراض تک جا پہنچی ہے۔ یعنی آپ سب کچھ کر لینے کے باوجود آج اس مقام تک آن پہنچے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی آپ کے تمام تر بیانیوں کے اوپر حاوی نظر آتا ہے۔ تو پھر تو آپ کو سوچنا پڑے گا، پھر تو آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اب میں اس معاملے کو یہیں روک رہا ہوں، بیک گراؤنڈ جناب بن چکا ہے تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے کہ جناب بیسیکلی یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کا مطلب کیا تھا۔ اب میں جناب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، محمود خان اچکزئی صاحب نے خطاب کیا ہے، یہ جناب ان کا خطاب پڑا ہوا ہے، یہ جناب ان کے خطاب کی جھلکیاں ہیں اور وہ کیا رہے ہیں۔ ان کا یہ مکمل خطاب ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی رسک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین کو ختم کر دیا ہے، ابھی کی بھی بات کی ہے، ماضی کی بھی کی ہے، جنگی جنون جن کے سروں پر سوار ہے، غیر جمہوری قوتیں بکلاٹ کا شکار ہو چکی ہیں، وہ اتنی بکلائی ہوئی ہیں کہ کل وردی میں ایک شخص گالیاں دے رہا تھا۔ پاکستان بچانے کا واحد حل قومی کانفرنس بلائی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتیں، ججز، اداروں کو دعوت دی جائے، ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں۔ مزید کھل کر بھی ہم جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، جس کو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو بڑی تیزی کے ساتھ جناب جو بات وائرل ہو رہی ہے، جس کے اوپر زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، بڑے صاف الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہتا ہوں، آئین کے تحت سیکیورٹی رسک وہ ہے جو آئین معطل کرتا ہے، آئین نہیں مانتا۔ یہ محمود خان اچکزئی صاحب باقاعدہ طور پر دستاویزی ثبوت رکھ رہے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، آئین کے تحت وہ ہے، سیکیورٹی رسک وہ ہے، آئین کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ یاد ہے نا جو مشرف صاحب کے خلاف بھی ہوئی اور پھر معاملات یہاں تک پہنچے جس پہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب سامنے آ کر مارشل لا نہیں لگانا بلکہ ایسا نظام بنانا ہے۔ تو جناب وہ بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہتا ہوں، آئین کے تحت سیکیورٹی رسک وہ ہے جو آئین معطل کرتا ہے، آئین نہیں مانتا۔ سیکیورٹی رسک ہم نہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین کو معطل کیا، اس سے پیروں تلے روندا، اس کی خلاف ورزیاں کیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جناب وہ جو غدار والی کارروائی تھی نا، اس ملک کے اندر ایک ہی شخص کو کارروائی کر کے باقاعدہ طور پر غدار قرار دیا گیا، اس کے بعد پھر حالات جہاں تک پہنچے۔ وہ صاحب کون ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جی ہاں، اس عدالتی فیصلے کو بھی آپ جانتے ہیں، ماضی کو چھوڑنے کے اس کا کیا رد عمل تھا۔ بہرحال جنرل مشرف صاحب کے متعلق یہ کہا گیا اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی رسک تو وہی ہے جس کے متعلق آئین کہتا ہے کہ وہ قانون توڑے۔ اب اس کے اندر دستاویزی ثبوت کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس میں دو کتابیں تو یہیں پاکستان کے اندر ہی چھپی ہیں جناب، پاکستان جمہوریت اور فوجی مداخلتیں، ریاض احمد شیخ صاحب کی یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر ثبوتوں کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر آئین توڑا گیا 4 مرتبہ۔ میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنرل ایوب خان جنہوں نے باقاعدہ طور پر اقتدار پر قبضہ کیا، معاملات کہاں سے شروع ہوئے، آج جس دہشت گردی کا آپ رونا رو رہے ہیں اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، جب جنرل ایوب نے بڑبیر میں فوجی اڈہ دیا امریکہ کو اور اس کو پھر رشیا نے اس کو مار کر لیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے نقطہ آغاز ہو گیا جب آپ امریکی کیمپ کے اندر گئے، یعنی جنرل ایوب آپ کو امریکی کیمپ کے اندر لے کر گئے، وہ ناجائز فوجی حکمران تھے، آئین توڑ کر اقتدار کے اندر آئے تھے اور یقیناً پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی رسک ثابت ہوئے اس کتاب کے مطابق۔ اگلی کتاب ہے جناب پاکستان میں مارشل لا کی تاریخ ترتیب، ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے جو چاروں عامر ہیں، جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف، جناب ان کے چاروں نے کون سی تقاریر کی جب انہوں نے آئین توڑا، جب انہوں نے آئین معطل کیا، تو چاروں نے جو تقاریر کی، قوم سے جو خطاب کیا، وہ بڑا واضح طور پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ جس جگہ پاکستان پہنچا، میں جنرل یحییٰ خان صاحب کے متعلق بتاؤں، ان کے دور کے اندر سانحہ مشرقی پاکستان ہوا، عوام کا مینڈیٹ ماننے سے انہوں نے انکار کیا، وہ پریکٹیکلی سیکیورٹی رسک ثابت ہوئے۔ ان دونوں کتابوں کے مطابق پاکستان میں مارشل لا کی تاریخ، پاکستان جمہوریت اور فوجی مداخلتیں، ان کے مطابق وہ باقاعدہ طور پر سیکیورٹی رسک ثابت ہوئے، ان کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا۔ جنرل ضیاء الحق، افغان جنگ، امریکہ روس کی جنگ جس میں پاکستان کودا،
सैकड़ों किताबें लिखवाई गई। पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ, हेरोइन कल्चर, नॉन स्टेट एक्टर आज जिनका जिक्र करते नहीं थक रहे DGISPR साहब, वो इन किताबों के मुताबिक पाकिस्तान एट द हेल्म, ये जनाब तिलक देवाशर की किताब है। फैक्ट पब्लिकेशन ने, वसीम शेख साहब ने इसका तर्जमा किया है। पाकिस्तान एट द हेल्म, इसमें भी जिक्र है पाकिस्तान में मार्शल लॉ की तारीख, इसमें भी जिक्र है पाकिस्तान जमहूरियत और फौजी मुदाखलतें, इसके अंदर भी जिक्र है कि कैसे उस अफगान जंग के मुज़ामरात आए पाकिस्तान के अंदर, जगह जगह वो तंजीमें बन गई जिस वक्त उस वक्त आप जहादी तंजीमें कहा करते थे, बाद में फिर जनाब वही दहशतगर्द बन गए। जब जनरल मुशर्रफ आए, दरमियान में 90 की दौर के अंदर क्या हुआ, असलम बेग साहब आए, आसिफ जंजुआ साहब आए, वहीद काकड़ साहब आए, जहांगीर करामत साहब आए, थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ ये पॉलिसी जारी रही। फिर जनरल मुशर्रफ साहब आए और अचानक उन्होंने कह दिया कि नहीं जनाब, ये जो तालिबान हैं ये तो जनाब दहशतगर्द हैं, पहले वो मुजाहिद थे। यानी ये पॉलिसी भी आप ही की तरफ से आई और सिक्योरिटी रिस्क साबित हुए मुशर्रफ साहब। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैल गई इन किताबों के मुताबिक। फिर अशफाक परवेज़ कियानी का दौर, जनरल राहिल शरीफ साहब का दौर, जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर, गुड तालिबान बैड तालिबान, आधे ठीक हैं आधे गलत हैं, ये हम बाकायदा ब्रीफिंग्स अटेंड करते रहे बतौर एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट के, बतौर एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट के। 2008 से लेकर 2018 तक इसी किस्म की पॉलिसियां रहीं। और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए और आज वो बता रहे हैं कि ये जो कुछ किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ने किया है। DGISPR साहब के बातों से तो ऐसा ही लगता है। तो तारीखी हक़ाइक़ ये नहीं है। सुहेल खान आफरीदी साहब भी यही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक आया तो एक पॉलिसी आ गई, दूसरा आया तो दूसरी पॉलिसी आ गई, तीसरा आया तो तीसरी पॉलिसी आ गई, हम ये पॉलिसियां नहीं चलने देंगे। 21 सालों से आप ड्रोन भी कर रहे हैं, आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी कर रहे हैं, लेकिन इसके जानों का नजराना KPK दे रहा है। एक बंदा आता है एक फैसला करता है, दूसरा बंदा आता है दूसरा फैसला करता है, तीसरा बंदा आता है तीसरा फैसला करता है। खैबर पख्तूनख्वा लेबार्टरी नहीं है, पॉलिसी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे और वही चलेगी। इसलिए इस जलसे को तारीखी करार दिया जा रहा है कि इसके अंदर बाकायदा तौर पर सबूत रख दिए गए हैं कि ये पाकिस्तान के 4 फौजी हुक्मरान थे। जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर तो भी क्वेश्चन मार्क है, डेफिनेटली उनके ऊपर तो भी इस किस्म की कोई बात नहीं की जा सकती। ये तो तारीख़ ही बताएगी कि उनकी पॉलिसी और उससे पहले की जो पॉलिसियाँ वो पाकिस्तान को कहाँ लेकर पहुँचेंगी। लेकिन बहरहाल आज के इस जलसे के अंदर बाकायदा तौर पर सबूत रख दिए गए हैं, कह दिया गया है अब तहकीकात अदालतों ने करनी है और साबित करना है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी रिस्क कौन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।